وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدیر۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، یعنی اس لیے ہم سے مانگتا ہے، اور ہم مالدار ہیں، ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا۔ سبحان اللہ، بندے اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ بردباری سے پیش آتا ہے، انہیں جینے کی مہلت دیتا ہے، انہیں مال دیے رکھتا ہے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا رب۔ انسان کو ہمیشہ اپنی زبان سے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، خاص طور پر جب بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے ہو۔ کبھی بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ہم سب اپنے نفس پہ لازم کر لیں
کہ کوئی ایسی بات نہیں بولیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، اور اس کی دعا بھی مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کی بات کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہر بات لکھی جا رہی ہے، سنکتب ما قالوا، ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈز ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں۔ ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی چھوٹا نہ بڑا ظلم، کسی بھی طرح کا کوئی ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے آئے جسے آگ کھا لے، کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لا چکے، اور وہ بھی جو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر ڈالا اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا پورا اجر دیے جاؤ گے۔ یعنی مرنا تو ہے ہی، اور مرنے کے بعد تو پھر جزا ہی جزا ہے، اچھی یا بری۔ تو جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی انسان کی اصل عظیم ڈیسٹینیشن جنت ہے، جو وہاں پہنچ گیا وہ کامیاب ہوا۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو اچھا دیکھتا ہے لیکن وہ حقیقت میں اچھی نہیں ہوتی، کسی چیز سے بہت اٹریکٹ ہوتا ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتی، کسی چیز کے بارے میں برا سوچتا ہے حالانکہ وہ بری نہیں ہوتی۔ یہ دھوکا ہے نا، ہم نے دھوکا کھایا نا، کیونکہ ہم نے چیزوں کو ایسا دیکھا جیسی وہ تھی نہیں، آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، کانوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، دل صحیح سوچنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ چیزوں کی حقیقت ہمیں ایسے ہی دکھا جیسے وہ ہیں، ہم کسی دھوکے کا شکار نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ متاع الغرور یہ بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں نامور ہونا چاہتا ہے، اس دنیا میں مالدار ہونا چاہتا ہے، اس دنیا میں سب سے بڑا بننا چاہتا ہے، اس دنیا میں چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ یہ دھوکا ہے۔ آپ دیکھیے ایک عام انسان کی موت بھی ایک دکھ کا سما ہوتی ہے، لیکن ایک بڑا انسان جب مر جاتا ہے نا، کوئی بادشاہ یا کوئی بہت طاقتور، کوئی جرنیل، کوئی کچھ، تو وہ زیادہ بڑا صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ جو جتنی بلندی پہ جاتا ہے اور وہاں سے جب گرتا ہے تو زیادہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بڑا بننے کی خواہش اور دنیا کی بڑھائیاں اور دنیا میں نمایاں نظر آنا اور دنیا کے لوگوں میں مشہور ہونا، یہ ساری خواہشات انسان کے لیے دراصل دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ ان کی حقیقت کچھ نہیں، بڑا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز پر فخر اور غرور کی ضرورت ہی نہیں، چاہے سواری ہو یا گھر ہو یا لباس ہو یا کھانا ہو، اس سے انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے اور پھر انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے، اور غرور تباہی لاتا ہے۔ تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم اپنے سے پہلے کے اہل کتاب اور شرک کرنے والوں سے یقیناً بہت سی اذیت کی باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی کسی بھی مصیبت کے آنے پر صبر کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور تقوی کا دامن نہ چھوڑیں۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اس کتاب کو سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، پھر بھی انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا۔ کتنا برا ہے جو بدلے میں یہ لے رہے ہیں۔ یہاں علم چھپانے والے کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ آپ ہرگز ان لوگوں کو کامیاب نہ سمجھیں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ کام کسی کا ہے اور تعریف کوئی لے رہا ہے، تو آپ ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں ہر خوشامد پسند کے لیے ایک وعید ہے۔ کچھ لوگ کرتے کراتے کچھ نہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی خوشامد کرتے رہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہیں۔ تو کسی بھی غلط کام پر، غلط بات پر خوش ہونا یہ دل کی موت کی علامت ہے کہ انسان کے اندر شعور ہی نہیں ہے۔
और आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। जो इस हकीकत को जान ले वो अल्लाह की नाफरमानी की जुर्रत नहीं कर सकता, वो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, वो झुक जाएगा। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अल्बाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی آمد و رفت میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورت آل عمران کی یہ آخری آیات بہت فضیلت والی آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں جو ان کو پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ کرے تو اس کے لیے تباہی ہے۔ تو پہلا سبق کیا ہے ان آیات کا؟ کہ انسان اللہ تعالی کی تخلیق میں غور و فکر کرے، اور اگر نہ کرنا آتا ہو تو طریقہ سیکھے، مانگے، اللہ سے سوال کرے۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے کہ کوئی ایسا کام کرے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سب کچھ کر کے بھی جو فکر ہے وہ یہ کہ آگ سے بچ جائیں۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی جو تخلیق کی ہے اس میں جو حکمت رکھی ہے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ لہٰذا کوئی ایسا علم سیکھنا کہ جس سے اس غور و فکر میں اضافہ ہو، وہ علم سیکھنا بھی عبادت ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو، لیکن مقصد یہ پورا کرتا ہو تو وہ بھی انسان کے لیے اجر کا باعث ہے۔ زندگی کے بہترین دن اور بہترین گھڑیاں وہی ہوتی ہیں جو انسان علم میں یا پھر کائنات میں غور و فکر میں گزارتا ہے۔ جس انسان کو سوچنے والا، شعور والا، غور و فکر کرنے والا دل و دماغ ملا، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کا حصہ پا گیا۔ اگر دنیا میں غور و فکر کرنے والے کی یہ تعریف کی جا رہی ہے آسمان و زمین میں، تو آپ سوچئے کہ جو اللہ کے دین میں غور و فکر کرے اس کی کتنی فضیلت ہوگی، وہ کتنا قابل تعریف ہوگا۔ یعنی ایک ہے اللہ کی تخلیق اور ایک ہے اللہ کا کلام۔ اگر تخلیق میں غور و فکر عبادت ہے تو اس کے کلام میں غور و فکر بھی ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ کائنات میں غور و فکر کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس سے انسان کی غفلت دور ہوتی، انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی، اللہ کی عظمت محسوس ہوتی ہے، انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، انسان کے دل سے بوجھ اتر جاتے ہیں، اور پھر انسان اپنی حیثیت کو پہچان لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں، اصل تو وہ رب ہے۔ لہٰذا وہ دعا پر دعا کرتا ہے، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے گا تو حقیقتاً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے تو حقیقتاً تو نے اسے رسوا کر دیا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ نیک لوگوں کے ساتھ انسان کب فوت ہوگا اور کب اٹھایا جائے گا؟ جب ان کے ساتھ دنیا میں اپنا وقت گزارے گا، تعلق رکھے گا، کیونکہ انسان کے مشکل وقت میں، انسان کے تکلیف دہ لمحات میں وہی پھر کام آتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے کہ زیادہ نیک عمل کرے تو اس کے اندر اللہ کی خشیت بھی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کی پکار سنی کہ ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی برکت سے آپ ہمیں بخش دیں، ہماری اس نیکی کو قبول کر لیں، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں ان کو بھی معاف کر دیں، اور ہمیں کیا انعام دیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ موت۔ تو نیک لوگوں کی صحبت دنیا اور آخرت میں شرف کا باعث ہے، عزت کا باعث ہے، فائدے کی چیز ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ عطا کر دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان دعاؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، جو کہ دعا کی قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد کیا ہے اصل میں؟
اللہ کی تعریف ہے. یعنی کسی کو یہ کہنا کہ وہ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا تو یہ کیا کرتے ہیں ہم اس کی تعریف. یعنی ایک تو حمد کی شکل یہ ہے نا کہ انسان کہے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ یا حمد کے الفاظ کے ساتھ, اور ایک کہ اللہ تعالی سے ایسی چیزوں کی نفی کرے جو اچھی نہیں ہے, جو عیب ہیں, جو نقص ہیں. یعنی ہمیں یہ تو ڈر نہیں کہ تو وعدہ خلافی کرے گا, ہمیں ڈر کس بات کا ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں کم ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری رسوائی کا سبب بن جائے. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے جو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اللہ کے سے ایک گہرے تعلق کے ساتھ. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا. ان اللہ لا یضیع ایمانکم, خواہ مرد ہو یا عورت, نو ڈسکریمنیشن, تم سب ایک دوسرے سے ہو. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے. ہجرت تو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے اور نکالا زبردستی جاتا ہے, یعنی کسی بھی صورت میں جو اللہ کے راستے میں یا اللہ کے دین پر ہونے کی وجہ سے ستائے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور مارے گئے, جان تک دے دی, میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا. انہوں نے دعا مانگی تھا نا ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے, تو جن لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کی ان کی برائیاں, ان کے برے اعمال ان سے دور کر دیے جائیں گے. اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی جو لوگ دنیا میں بہت آگے نکل چکے ہوں اور زمین پہ رہتے ہوئے مریخ پہ جانے کی باتیں کرتے ہوں, ان کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ کامیاب ہے. کامیاب وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا. یہ تھوڑا سا فائدہ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ امیر بن جانا تھوڑا سا فائدہ ہے, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. یعنی انسان اللہ کے نافرمانوں کی خوشحالی کو دیکھ کر غمگین نہ ہو کہ یہ تو مانتے بھی نہیں اللہ کو اور پھر اتنا آگے نکل گئے ہیں اور ہم نیک کام کر کر کے تھک گئے ہیں اور ہماری حالت نہیں بدلی. یعنی دنیا کے ساز و سامان سے دھوکہ نہیں کھانا. کبھی نعمتوں کا ملنا ڈھیل دینا ہوتا ہے اور کبھی نعمتوں کا چلے جانا آزمائش ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے, اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے, اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ابرار کون ہیں, یہ نیک لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے, غلط کاموں سے بچتے ہیں. کیونکہ ابرار جو ہے بر سے ہے, اور بار ہوتا ہے وہ جو نیکی پر عمل کرنے والا, تقوی والا ہو. اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا, اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ نہیں ڈالتے. ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور ڈٹے رہو, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وصیت کی جا رہی ہے کہ نیک اعمال پہ جم جاؤ اور شہوات خواہشات کے مقابلے میں صبر کرو, سیلف کنٹرول سیکھو تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکو. کیونکہ صبر کا معنی ہوتا ہے روک لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور سکون اور قرار کا باعث بنائے, اور ہم اس علم سے خود بھی فائدہ اٹھانے والے ہوں اور اپنے بچوں کو, اپنے نسلوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے پیاروں کو اور تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوششوں کو قبول کر لے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرمائے اور سب کو اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ